YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ اور کچھ دوست جو ہے وہ YouTube پر ہی سوال کر دیتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنے ہاتھ کی فوٹو بھیجی، آپ اس کا جواب دے دیں۔ تو پیارے دوستوں، میں بار بار آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ YouTube پر بھیجے گئے کسی سوال کا جواب ہم نہیں دیتے۔ اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے اور اس کا مفت جواب اگر آپ کو چاہیے کہ مفت جواب دیا جائے، تو پیارے دوستو، ویڈیو کے اوپر جو یہ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، اس نمبر پر واٹس اپ کریں، اپنے ہاتھ کی فوٹو بھیجیں اور کوئی بھی سوال بھیجیں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ اپنا نام دینا نہیں چاہتے، بہت سے ایسے ہماری خواتین اور بچیاں اور بہن بھائی ہیں جو اپنا نام شو نہیں کرنا چاہتے، تو اپنے نام کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نام سے پہلے ایس کر دیں، 1 کر دیں، 2 کر دیں، ٹی کر دیں، سی کر دیں، کچھ بھی کوئی کوڈ ورک لگا لیں جس سے آپ پہچان سکیں کہ یہ آپ کے ہی سوال کا جواب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کوشش کیجیے گا شہر کا نام ضرور لکھیں، کیونکہ اگر ایس نام کے 4 سوال آئیں گے تو چاروں سوالوں کے جواب آپ کے تو نہیں ہوں گے نا، تو اس لیے شہر کا نام لکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کا سوال کا جواب ہے۔ تو پیارے دوستو، بہت سے دوستوں نے فرمائش کی، بہت سی بچیوں نے فرمائش کی کہ ہاتھ میں 2 شاخہ لکیر جو ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور 2 شاخہ ایک لکیر نہیں، ساری کی ساری لکیریں اگر 2 شاخہ ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے کچھ دوست YouTube پہ سوال کر دیتے ہیں، جی ہم نے YouTube پہ آپ کو سوال بھیجا ہے، ہاتھ کی فوٹو بھیجی، آپ ہمیں جواب دے دیں۔ تو پیارے دوستوں، میں بار بار آپ سے ایک چیز کہتا ہوں کہ YouTube پر بھیجے گئے کسی سوال کا جواب ہم نہیں دیتے۔ اسکرین پر جو نمبر ہمارا چل رہا ہے، آپ اس نمبر پہ واٹس اپ کریں، اس نمبر پہ ہاتھ کی تصویر بھیجیں، سوال بھیجیں، انشاءاللہ العزیز ہم اس کا جواب دیں گے۔ دوسرا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو کہ یار اس لکیر کے بارے میں بات آپ نے نہیں کی یا اس موضوع پہ آپ نے بات نہیں کی، اس موضوع پہ بات کریں، تو اس موضوع پر بھی ہم انشاءاللہ العزیز آپ سے ضرور بات کریں گے۔ کوئی بھی آئیڈیا، کوئی بھی موضوع کسی لکیر کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ یہ لکیر ایسی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس پر ایک ویڈیو کریں، تو اس کے ہم ویڈیو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمیں آئیڈیا بھی ضرور دیتے رہیں۔ آج ہمارے بہت سے دوستوں نے پہلے بھی ہمیں سوال کیے کہ آپ اس موضوع پہ کرو ویڈیو، تو آج ایک جو موضوع ہمیں بھیجا ہے کہ پھانسی ہوگی یا نہیں۔ مثال قیدی ہوتے ہیں یا قتل یا اقدام قتل کچھ ایسا کرتے ہیں، انہیں پھانسی کا آرڈر ہو جاتا ہے، ان کو پھانسی ہوگی یا نہیں؟ تو اس کی کوئی لکیر ہاتھ میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بالکل پھانسی کی لکیر ہاتھ میں ہوتی ہے کہ پھانسی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس ایک ویڈیو میں تو ہم یہ دونوں موضوع پہ بات نہیں کر سکتے۔ اس میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ صرف اس موضوع پہ کریں کہ پھانسی نہیں ہوگی، یعنی کہ ان کو سزا کا آرڈر ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن عین ٹائم پر ان کے جو مخالف دھڑا تھا یا جن کے ساتھ ان کا تنازع چل رہا تھا، ان افراد نے معاف کر دیا یا نظر انداز کر دیا کہ چلو چھوڑو، ہم نے اللہ کے نام پہ معاف کیا، ہمارا جو کچھ ہوا ہوا۔ یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں پیسے کا لین دین کر کے اس کے بعد معاملات رفع دفع کر دیتے ہیں۔ تو آج جو میں لکیر بنا کے بتا رہا ہوں، اس کو دوستوں کے ہاتھ میں، جاننے والوں کے ہاتھ میں ضرور چیک کیجئے گا کہ لکیر کس طرح۔ دیکھیں یہاں یہ جو ذیل کا ابھار ہے، اس کے نیچے اس طرح کا جو کراس ہے، اس طرح کا جو کراس اگر بنا ہوا ہے کسی میں، تو یہ انتہائی خطرناک کراس اس کو ہم کہتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ زندگی کی لکیر ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، اس میں کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، صاف لکیر ہے۔ ہاں، اس پر ایک اتنی سی یہ جگہ بنی ہوئی، اس طرح کی چوکڑی بنی ہوئی ہے مربع نما، اگر اس پر بنا ہوا لکیر کے بیچ نہیں آ رہا، لکیر کے اوپر آ کر اٹک گیا ہے، تو یہ جیل جانے کی یا خاندان برادری سے الگ تھلگ رہنے کی علامت ہے۔ اور جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھ میں یہ چیز جب نظر آئے گی تو سمجھیں جیل جانے کی علامت ہے۔ اور کسی ایسے شریف آدمی یا کسی ایسے کے ہاتھ میں اگر یہ چیز نظر آئے گی تو یہ سمجھیں کہ کچھ عرصے کے لیے وہ گھر والوں سے یا اپنوں سے دور کسی اور علاقے میں جا کے رہے گا، جس کا اپنوں سے نہ کوئی رابطہ رہے گا، نہ تعلق رہے گا، کچھ ایسا۔ ان کے ہاتھ پر بھی اس طرح کی علامت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے دماغ کی لکیر، ٹھیک ہے، یہ دماغ کی لکیر ہے۔ اور جو اس کے بعد جو آ رہی ہے دل کی لکیر، ٹھیک ہے نا، یہ دل کی لکیر۔
اور کامیابی کی لکیر یہ دیکھیں، یہ کامیابی کی لکیر اگر ہاتھ میں اتنی بڑی ہے، کامیابی کی لکیر اتنی ہاتھ میں بڑی لکیر ہے اور زندگی کی لکیر کہیں سے ٹوٹتی نہیں ہے، اور اوپر یہ مربع نما بنا ہوا ہے جسے ہم جیل جانے کی علامت کہتے ہیں، یہ بنا ہوا، اور اس کے علاوہ جو قسمت کی لکیر ہے وہ یہاں پر آ کر بریک ہو گئی، ٹھیک ہے، دماغ کی لکیر پر آ کر بریک ہو گئی، یعنی کہ کوئی کام آگے نہیں ہو پا رہا۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ چوکڑی بنی ہوئی ہو اور اس کے بعد یہ لکیر تھوڑی سی یہاں سے ٹوٹ رہی ہو، زندگی کی لکیر ٹوٹ رہی ہو، تو یہ حتمی پھانسی کی علامت ہے۔ اور اگر ٹوٹ نہیں رہی ہے، سالم ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اور کامیابی کی لکیر بھی اس طرح سے چل رہی ہے، حالانکہ یہ پھانسی کی ڈینجرس لکیر ہاتھ میں موجود ہے، یہ لکیر یعنی ذیل کے اس میں موجود ہے، اس کے باوجود کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ قسمت کی لکیر جو ہے وہ یہاں آ کر بریک کر جائے گی، ٹھیک ہے، یہاں آ کر اس نے بریک کر دیا، یا یہاں پر کوئی جزیرہ بنا دیا، کوئی بھی چیز بنا دی جس کی وجہ سے وہ بریک ہو گئی۔ اور اگر اس کے ساتھ یہ لکیریں باقی اچھی ہیں، جن قید ہو سکتی ہے، قید و بند ہو سکتی ہے، اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن پھانسی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر یہ بھی ہاتھ میں نہیں ہے، یہ جو اوپر میں نے مربع یا چوکڑی بنایا یہ بھی نہیں ہے، تو یہ سمجھیں کہ جیل جانے کی علامت نہیں ہے، یعنی جیل جانے کی علامت نہیں یہ ہے، تو اس کو ہم منحوس نشان ضرور سمجھیں گے۔ کسی اور حادثے میں اگر کچھ ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی شرط یہ ہے کہ زندگی کی لکیر بھی ٹوٹ رہی ہو اور یہ کامیابی کی لکیر بھی بریک ہو چکی ہو، تو پھر ہم کہیں گے کہ کوئی اور حادثہ آئے گا۔ مثال کے طور پر میں نے ایک صاحب کے ہاتھ میں دیکھا تھا کافی عرصہ پہلے، تو ان کے ساتھ ہوا یہ کہ وہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، تو گاڑی میں جا رہے تھے، ان کے برابر میں یعنی ایک ٹرک جا رہا تھا جس کے اوپر لوہے کی چادروں کا رول جو اوپر ہوتے ہیں وہ رول سے پڑے ہوئے تھے بہت سارے، تو شاید ایک رول جو تھا وہ صحیح باندھا ہوا نہیں تھا، جیسے ہی وہ جمپ پہ گاڑی لگی، اچھل کر وہ جو رول ہے وہ آ گیا اور سیدھا ان کی گاڑی پر، ان کی گاڑی کو پورا پریس کر کے گزر گیا، تو ان کی یعنی اس طرح سے ڈیتھ ہوئی۔ لیکن ان کے ساتھ جو دوسرا بیٹھے ہوئے تھے، جو دوسرے صاحب بیٹھے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ سمجھے کہ سالم ہے تو حادثہ یہ واقعہ ہوگا لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس طرح سے یہ لکیریں موجود ہیں تو عین ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ پھانسی آپ کو ہونے والی ہے، ہفتے بعد آپ کو پھانسی ہونے والی ہے، لیکن صرف 1 گھنٹہ یا 1 دن پہلے آپ نے کوئی اپیل کر دی، وہ اپیل آپ کی منظور ہو گئی، یا جو مخالف گروپ ہیں انہوں نے آ کے معاف کر دیا کہ جائے ہم نے اللہ کے نام پہ معاف کیا، یا کچھ نے پیسے لے کے کہہ دیا معاف کر دیا، تو پھانسی ٹل جانے کی یہ علامت ہاتھ میں موجود ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کو اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں، دوستوں کے ہاتھ میں، عزیزوں کے ہاتھ میں، خاص طور پر اپنے ہاتھ میں بھی اس کو ضرور دیکھیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ زندگی کی لکیر ٹوٹ رہی ہے، کچھ ایسا ہے، تو اس کے لیے آپ صدقات وغیرہ دیں، انشاءاللہ العزیز سب بہتر ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، ابھی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سریا نے سوال کیا یو پی انڈیا سے کہ میری یہ تیسری شادی ہے، 2 شادیاں میری پہلے ناکام ہو چکی، پھر گھر والوں نے زبردستی یعنی تیسری شادی کروا دی، لیکن میرا اور اس کا مزاج بالکل آپس میں نہیں ملتا، آگے بتائیں کہ میری زندگی میں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ تیسری طلاق بھی آپ کو ہو جائے گی، تیسری شادی سے بھی طلاق ہو جائے گی، اس کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل سے آپ کی بہت اچھی اور بہت بہتر طریقے سے گزرے گی، لیکن کوشش کریں کہ ایک اپنے ذاتیات کو کسی سے شیئر نہ کریں، دوسرا اندھا اعتماد نہ کریں، یہ 2 چیزیں لائف میں آپ کو ڈسٹرب کریں گی۔ عالیہ عزیز نے سوال کیا کراچی سے کہ 26 سال میری عمر ہو چکی ہے، یہ بتائیں کہ میری شادی کب تک ہوگی؟ میری شادی نہیں ہو رہی، انشاءاللہ العزیز 2022 میں آپ کی شادی ہو جائے گی اور شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہتر اور اچھی رہے گی۔ آپ کوشش کریں پابندی سے سورہ کوثر 1 تسبیح پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی اور آنے والے وقت میں مزید کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ محمد حفیظ نے سوال کیا ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، میں دوسری بیوی کو اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، کیا وہ طلاق لے لے گی اور کیا طلاق ہو جائے گی؟ اس کے بعد دوسری شادی میرے ہاتھ میں نظر آتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، شادی آپ 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، آپ کے ہاتھ میں شادیوں کی لکیروں میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے، قدم در قدم رکاوٹوں اور پریشانیوں کا آپ کو سامنا رہے گا،
لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ توبہ استغفار کریں اور اس کے بعد جتنا ہو سکے سورہ اخلاص جو نا پابندی سے 2 سے 3 تسمیہ پڑھا کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہو آپ پہ، کیونکہ آپ کے یہ معاملات سارے قدرتی طور پر رکے ہوئے ہیں۔ ماریہ ابرار نے سوال کیا ہے کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے میرے شوہر کی اس کے گھر والے دوسری جگہ شادی کروانا چاہ رہے ہیں، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 2 لکیریں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، لیکن آپ کوشش کریں کہ جب آپ کو ٹائم ملا کرے، جب آپ کو وقت ملا کرے تو آپ استغفار کیا کرو، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ شانزے نے سوال کیا ہے ریاض سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2021 اور 2022 کے درمیان میں ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ شادی کے بعد کی زندگی انشاءاللہ اچھی اور بہتر ہوگی۔ ذوالفقار نے سوال کیا چکوال سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی سفر کی لکیر ہے یا نہیں اور کامیابی ملنے کا کب تک امکان ہے؟ آپ کے ہاتھ میں سفر کی 3 سے 4 لکیریں موجود ہیں، لیکن سفر آپ کو 2022 میں آنے کا چانس ہے۔ رہی بات کامیابی کی، تو کامیابی کے لیے آپ کوشش کریں، آپ کو دماغی صلاحیتیں بہت زیادہ اچھی ہیں اور لک بھی آپ کا اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھا ہے۔ رضا نے سوال کیا نواب شاہ سے کہ یہ بتائیں کہ میں امیر کب بنوں گا اور دولت کب آئے گی؟ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی اچھی ہے۔ آپ کوشش کریں، اگر آپ کوشش کرتے تو ابھی امیر ہوئے بھی آپ کو 10 سال ہو چکے ہوتے۔ بہرحال اب سے کوشش کریں اور اس کے بعد آپ کوشش کریں سورہ اخلاص جو نا اس کو پابندی سے پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ شاہ ابو الحسن نے سوال کیا ویسٹ بنگال سے کہ قرض میں ڈوبا رہتا ہوں، مالی طور پر بہت پریشان ہوں، یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں کچھ بہتری کے آثار ہیں یا نہیں؟ بالکل آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیریں موجود ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں جو 2 تل کے نشان بنے ہوئے ہیں یہ آپ کی کامیابی میں رکاوٹ کی علامت ہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آپ سے کہ آپ پہلا یا دوسرا کلمہ پابندی سے ایک تسبیح پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی ضرور کیا کریں۔ نائلہ نے سوال کیا لاہور سے کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ نائلہ صاحبہ آپ کی شادی 2022 میں ہوگی اور اللہ کے فضل سے شادی کامیاب ہوگی اور زندگی بڑی پرسکون اور اچھی ہوگی۔ سعدیہ آفتاب نے سوال کیا ہے کشمیر سے کہ شادی کب تک ہوگی اور کیا شادی کامیاب رہے گی؟ اللہ کے فضل سے آپ کی شادی کامیاب رہے گی۔ آپ کے اپنے نصیب میں بے حساب دولت ہے، شادی کے بعد خوشیاں دیکھیں گی اور بہت سی پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ عرفان نے سوال کیا کراچی سے کہ میری قسمت میں کامیابی اور دولت ہے؟ عرفان بھائی آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر تو موجود ہے، لیکن سخت محنت اور جدوجہد کے بعد آپ کو کامیابی ملے گی اور دولت بھی نصیب ہوگی۔ سومیہ نے سوال کیا ومبر سے کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسے رہے گی؟ شادی کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل سے اچھی اور بہتر رہے گی، لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنی عادت اور مزاج میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں تاکہ آنے والا وقت بھی آپ کا اللہ کے فضل سے اچھا ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔